یہ ابھی 14 اگست کو مینار پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا. آپ سب نے سنا دیکھا. ایک لڑکی جس کا نام عائشہ ہے, ٹک ٹاکر ہے, وہاں مینار پاکستان میں وہ گئی ہے تو وہاں پر لوگوں نے جناب اس پر حملہ کیا, اس کو بے آبرو کیا. انتہائی غلط بات. اور اس سے ہماری اخلاقی پستی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقی پستی اور ہماری اخلاقی گراوٹ کے ایک نوجوان لڑکی ہے اور وہ 14 اگست کو مینار پاکستان جاتی ہے. وہاں پر آزادی کا دن ہے, وہ بھی چلی گئی. جہاں اور لوگ جاتے ہیں وہ بھی چلی گئی. لیکن وہاں جب وہ گئی تو وہاں تو تھے سارے درندے. میں نے سنا کہ 400 لوگ تھے جنہوں نے اس بچی کے ساتھ اور 2 گھنٹے تک اس کو ہراساں کیا, اس کو بیچاری کو پریشان کیا. جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. انتہائی غلط ہوا, انتہائی غلط ہوا. یہ ہمارے معاشرہ پر ایک بدنما داغ ہے. لیکن میاں صاحب اس واقعہ کا ایک اور پہلو بھی ہے جو انتہائی بھیانک ہے. وہ اس پہلو پہ بھی آپ ذرا غور کریں. یہ واقعہ ہوا, یہ تو آپ نے سنا نا, ذرا اس دوسرے پہلو پر بھی غور کریں. وہ کیا ہے ذرا میں مختصر وقت میں اس پر بھی عرض کرتا چلوں. تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. پہلی بات, میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں اور آپ سب حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہیں میری اس بات کی پوری 100% تصدیق کریں گے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت, کوئی لڑکی باحیا لباس میں نوکری کے لیے, جاب کے لیے, سودا سلف لانے کے لیے گھر سے باہر نکلے اور اسے کوئی اوباش نوجوان چھیڑے گا, دیگر لوگ اسے چیر کے رکھ دیں گے. کیوں جی؟ کیوں ایسا نہیں؟ ہزاروں واقعات ہیں. لڑکی جا رہی ہے, کوئی عورت جا رہی ہے, کسی نے اس کو چھیڑا, اطراف کے مرد آتے ہیں, اس کی ٹھکائی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہاں پر اس لڑکی کے ساتھ اس طرح بے حرمتی ہوئی, کیا وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کو پروٹیکٹ کرتا, اس کی حفاظت کرتا؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے. دوسری بات, یہ عائشہ لڑکی ہے, سہیل اس کا بوائے فرینڈ ہے, ایک ان کا کیمرہ مین ہے اور اس نے انٹرویو میں کہا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گئی تھی. آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا ہے کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گئی تھی ٹک ٹاک بنانے کے لیے. صورتحال یوں ہے, 13 اگست کو یہ لڑکی ٹک ٹاک بناتی ہے اور اسے اپلوڈ کرتی ہے اپنے اس پر پیج پر, اور اس میں یہ کہتی ہے, ہیلو گائز, کل 14 اگست ہے اور کل میں مینار پاکستان آ رہی ہوں, آپ سب بھی وہاں آ جائیں, ہلا گلا ہوگا. وہ ہلا گلا پھر چوکھا ہی ہو گیا. اپنی پہلی ویڈیوز وہ سہیل نامی لڑکے کے ساتھ بناتی ہے, اوچھی حرکتیں, گندی حرکتیں, اپنے زبانی جملے, اپنے جسم کی نمائش کے ساتھ وہ لوگوں میں فرسٹریشن پیدا کرتی ہے. اب دیکھیں, ٹک ٹاک دیکھنے والے اس کی ویڈیوز کو جب دیکھتے ہوں گے, اس کے ایک عضو کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیتے ہوں گے. اب کیا ہوا, پہلے اس نے
فالوورز میں فرسٹریشن پیدا کی. 1,20,000 کے قریب اس کے فالوورز ہیں، جس میں اس نے اپنی اداؤں کے ذریعہ، اپنے برہنہ لباس، تنگ چست لباس کے ذریعہ پہلے ان کو اپنی اشتہا انگیز حرکتوں سے ان کو شہوت دلائی، اور پھر 13 اگست کو اس نے خود ہی کال کی اور یہ کہا کہ کل میں مینار پاکستان آؤں گی، تسی سارے بھی آیا جے اتنے ہلا گلا کریں گے. اب وہ جو فرسٹریشن زدہ لوگ تھے وہ پہنچ گئے پھر وہاں پر، وہ جن فالوور سن وہ پہنچ گئے اتنے. گویا کہ اس نے لوگوں میں فرسٹریشن پیدا کر کے پھر ان کو خود دعوت عام دی کہ آ جاؤ بھائی میں بھی آ رہی ہوں. اور پھر جب وہ وہاں پر پہنچی تو اس نے باقاعدہ وہاں پہ وہ سیلیبریٹیز کے طرح وہاں پہ واک کیا. 20-25 لڑکے اس کے دائیں بائیں ہیں، سیلفیز لے رہے ہیں، اور وہاں پر جا کے اس نے اپنا ٹک ٹاک بنایا. اس سارے واقعہ سے معلوم یہ ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا، میں اس کی انتہائی مذمت کرتا ہوں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور کیوں بیان کر رہا ہوں یہ بھی عرض کروں گا. مجھے معلوم یہ ہوتا ہے اس سارے واقعہ سے کہ 13 اگست کو بلایا اور اپنی ٹیم کے ساتھ وہ وہاں پر پہنچی، پھر اس کے جو چاہنے والے تھے وہ اس کے قریب ہوتے گئے اور یہ واقعہ پیش آیا. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا پری پلان تھا، جسے ہم کہتے ہیں سستی شہرت، پبلسٹی اسٹنٹ. اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا. لہذا میں یہ بات کروں گا اور کہوں گا کہ یہ جو 14 اگست کو مینار پاکستان میں واقعہ ہوا یہ عمل نہیں. نوٹ کریں میری اس بات کو، یہ عمل ہے، یہ رد عمل ہے، یہ عمل نہیں، یہ رد عمل ہے. اور فلانا اس نے کہا کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ نہیں، یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں یہ بات اٹھا رہا ہوں اور آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ باتیں کرنے والوں نے کہا کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. کسی نے کہا شکر ہے کہ میری بیٹی کوئی نہیں. میں نے کہا کہ پاکستان عورتوں کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے، لیکن عورت بنے تو صحیح. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر اور اپنے آپ کو بنا سنوار کر گھر سے مت نکلا کرو. جو عورت با پردہ ہو کر سودا سلف لانے کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنی سروس کے لیے، کسی کام کے لیے گھر سے نکلتی ہے وہ تو قابل احترام ہے، وہ اور چیز ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جناب فرسٹریشن پیدا کر کے پھر ان فرسٹریشن زدہ لوگوں کو کال کی اور انہوں نے آخیا کہ آ جاؤ میں بھی آ رہی ہوں. تم نے کہا کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے بڑھ کر عورتوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے. ہم گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، کوئی عورت چڑھتی ہے، ہم سائڈ پہ ہوتے ہیں، اسے سیٹ دیتے ہیں. کئی پبلک جگہ پہ لائن لگی ہوتی ہے، مرد پیچھے ہو جاتے ہیں، عورت کو آگے کرتے ہیں. محترمہ آپ پہلے کام کر لیں پاکستان سے زیادہ. لیکن سوال یہ ہے کہ عورت بنے تو صحیح.
ایک کینیڈین عورت تھی جس کا نام تھا روزی. پاکستان میں آئی, 6 ماہ اس نے پاکستان میں گزارے اور اپنی موٹر بائک پر اس نے پورے پاکستان کی سیر کی. اور پھر اس نے جو اپنا وہ لکھا, کیا اسے کہتے ہیں, سفر نامہ, اس میں اس نے لکھا کہ پاکستان کے لوگ اتنے اچھے ہیں, میری بائک خراب ہو جاتی تھی فری ٹھیک کرتے تھے, کسی نے مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا, کسی نے مجھے جملہ نہیں کسا, کسی نے مجھے بات نہیں کی, میں ہوٹل پر کھانا کھاتی تھی, پیسے نہیں لیتے تھے, مفت میں رہائش دیتے تھے. ایک کینیڈین عورت ہے, غیر ملکی عورت ہے, پورے پاکستان کے وزٹ کرتی ہے, کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. اس پر کیوں حملہ ہوا؟ ذرا یہ عوامل بھی تو سوچے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب, یاسر شامی صاحب, آپ رستے سے سائڈ پہ ہو جائیں. اس نے جو بویا تھا وہی کاٹا ہے. لا الہ الا اللہ. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی سن لے, اور انتہائی دردناک, انتہائی دردناک. اس واقعہ کے بعد یہ لڑکی, اس واقعہ سے پہلے اس لڑکی کے 1,20,000 فالوورز تھے, اور اس واقعہ کے بعد یہ ٹاپ ٹرینڈ بنی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پورا ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ سارا ٹک ٹاکر بننے دے چکر چ, یوٹیوبر بننے دے چکر چ. اب اور کئی لڑکیاں ایسی شہرت حاصل کرنے کے لیے نکلیں گی. پھر لے بھائی انہیں ایس ٹنڈ کیتا ہے, انہوں مل گئے نے, میں بھی کوئی کرا, یہ نتیجہ نکلے گا اس کا. اللہ اکبر. زنا کی روک تھام, فحاشی اور عریانی کی روک تھام ہمارے اہداف میں سے ہونا چاہیے. کوئی نہ ٹک ٹاکرانوں بھی تو روکے, کوئی انہوں بھی تو سمجھائے. فرسٹریشن فرسٹریشن فرسٹریشن, یہ اس ماحول کو خود ہی کریٹ کر رہی ہے, اور بعد میں کہتی ہیں کہ یہاں کے مرد ہی ایسے ہیں. وہ کسی نے کہا کہ یہ صرف ان 400 لوگوں کا چہرہ نہیں ہے, پورے پاکستان کا چہرہ, یہ تمہارا چہرہ ہے, ہمارا نہیں ہے. اس کو سارے ماحول کو کریٹ کس نے کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اے ٹک ٹاک گر, مجھے تم سے ہمدردی ہے. تیرے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں حکومت وقت سے بھی یہ کہوں گا, اور ذمہ داران سے بھی یہ کہوں گا کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے. تو ہماری بیٹیوں کی طرح ہے, ہماری بہنوں کی طرح ہے. بیٹی تو کافر کی ہو وہ بھی قابل احترام ہوتی ہے, اور پھر تیرا تو نام بھی عائشہ ہے. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے, اور میں بڑے درد سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اے بیٹی عائشہ, تو نے تو اپنے نام کی بھی لاج نہیں رکھی ہے, اور مجھے تیرے ساتھ ہمدردی ہے. اس کے باوجود مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تو نے کل جو بویا تھا آج وہی کاٹا ہے.